مہربانی بیٹھیے. مہربانی کشر. پی ڈی ایم کے محترم رہنما بقول جمعیت علماء اسلام امام انقلاب محترم فضل الرحمان صاحب، پیپلز پارٹی کے معزز دوست صاحب راجہ صاحب، مریم بی بی اور ان کے ساتھ آئے ہوئے لوگ، جناب اختر جان مینگل صاحب، ڈاکٹر عبد المالک صاحب، جناب آفتاب خان شیرپال صاحب، اور پنڈال میں بیٹھے ہوئے پی ڈی ایم کے پارٹیوں کے بہادر کارکنوں. میں سب سے پہلے اس صوبے کی تمام پارٹیوں کے ان کارکنوں کا جنہوں نے محنت کر کے دور دراز کے پشتون اور بلوچ علاقوں کے اتنے کثیر کارکنوں کو یہاں پہنچایا، اور ہمارے مشترکہ مہمانوں کی قدر کی، اس پہ میں آپ سب کو سلام کرتا ہوں اور خدائے بزرگ و برتر سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارا یہ اتحاد، ہمارا یہ اکٹھ اور ہمارا یہ جمہوری کاروان رواں دواں رہے. وقت کم ہے، لیکن آج مجھے یقین ہے آپ کی اس کاوش، آپ کی اس محنت کے نتیجے میں جو ہمارے اکابرین وفات پا چکے ہیں، مولانا مفتی محمود صاحب، غوث بخش بزنجو صاحب، خان شہید عبدالصمد خان اچکزئی، اور سب سے بڑھ کر خان عبدالغفار خان باچا خان، عطا اللہ خان زندہ ہیں. وہ آپ کی اس محنت سے ان کے ارواح خوش ہوں گے کہ کم سے کم ہمارے محنت کے نتیجے میں ہمارے کارکن جرت اور ہمت سے حق گوئی اور بے باکی کی اس جد و جہد میں ایک ساتھ ہاتھ ملائے ہوئے چل رہے ہیں. خدا کرے ہماری اس احتیاط کو نظر نہ لگے. میں تقریر شروع سے کرنے سے پہلے 2 نعرے لگاؤں گا. ہر بوڑھے نے، ہر جوان نے، ہر خاتون نے، ہر مرد نے اس کا جواب دینا ہوگا. پہلا نعرہ ہوگا نعرہ تکبیر، میں بولوں گا. دوسرا ہوگا انقلاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعرہ تکبیر، زور سے نعرہ تکبیر، انقلاب. نعرہ تکبیر میں نے اس لیے لگوایا، میں لوگوں کے جذبات سے کھیلنا نہیں چاہتا. جب ایک مسلمان یہ کہتا ہے کہ اللہ اکبر، اصل میں وہ اعلان کرتا ہے کہ میں اس دنیا میں صرف ایک قوت کو جانتا ہوں، صرف ایک طاقت کو جانتا ہوں. اس کے علاوہ نہ میں کسی طاقت کو پہچانتا ہوں، نہ میں کسی قوت کو پہچانتا ہوں. اسی لیے وہ شاید اقبال نے کہا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ہمارے کارکن جمعیت علماء اسلام کے ہوں، پشتونخوا ملی پارٹی کے ہوں، اے این پی کے ہوں،
اختر جان مینگل کے ہوں، مالک کے ہوں، مرد کا سر دو جگہوں پہ جھکنا چاہیے. ایک جب وہ جیسے میرے ساتھی نماز پہ کھڑے ہیں یہاں آدمی کا سر جھکنا چاہیے، اور ایک جب انسان کی روح پرواز کر جاتی ہے اور وہ غسل کے تختے پہ ہوتا ہے. ان دو جگہوں کے علاوہ مرد کا سر اگر جھکتا ہے وہ مرد نہیں ہے، وہ مرد نہیں ہے، اس نے کلمہ نہیں پڑھا ہے اس صداقت سے. ہمارے کارکنوں کی تربیت یہ ہے جہاں بھی ظلم، مظلوم اور ظالم کی جنگ ہوگی ہمارے کارکن مظلوم کے ساتھ ہوں گے، چاہے وہ کہیں کا رہنے والا ہو. ہمیں بات بات پہ تانے دیے جاتے ہیں، یہ قوم پرستی کو ہوا دیتے ہیں، یہ زبان کی بات کرتے ہیں، یہ فلانا کرتے ہیں. بابا ایسے نہیں ہے. قرآن کریم گواہی دیتا ہے، قرآن کریم سے زیادہ کوئی کتاب نہیں. قرآن کریم گواہی دیتا ہے کہ میں نے کوئی بھی مسلح، کوئی بھی پیغمبر، کوئی بھی رسول کسی قوم کے پاس اس کی زبان کے بغیر نہیں بیچا. جب قرآن کریم کہتا ہے باللسان قومی ہی، میں نے قرآن کریم محمد عربی کو کہتا ہے میں نے قرآن کریم آپ کی قوم کی زبان میں بھیجا ہے. دونوں باتیں قرآن کریم سے ثابت ہیں. ہاں، ہم شاونسٹ قسم کے قوم پرست نہیں. ہمارے کارکن ہر انسان کو انسان سمجھتے ہیں. ہم انسان سے اس بنیاد پہ کہ اس کی زبان کیا ہے، وہ کس مسلک کا ہے، وہ کس رنگ کا ہے، وہ کون سا کہاں کا رہنے والا ہے، ہم اس بنیاد پہ انسان سے نفرت کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں. زبانیں پروردگار نے دی ہیں. میں بھول رہا ہوں، شاید سورہ روم میں ہو، میں بھول رہا ہوں. اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ یہ میری ربوبیت کی نشانی ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا بی بی کے بچے ایک زبان نہیں بولتے. اور پھر زبانوں کے احترام کے طور پہ جو 4 کتابیں ہمارے پاس ہیں، اللہ پاک نے 4 کتابیں مختلف زبانوں میں بھیجی ہیں. ہم پاگل نہیں ہیں. ہم کیا چاہتے ہیں؟ پاکستان، وقت تھوڑا ہے، میں اپنا وقت مولانا صاحب والوں کو دینا چاہتا ہوں، جلدی کچھ بولوں گا. پاکستان ایک جمہوری فیڈریشن ہے. یہاں کوئی کا یا غلام نہیں. 13 اگست 1947 کو ہم پاکستانی نہیں تھے. کیا پھر ہمارا کوئی وجود نہیں تھا؟ ہم کچھ تھے. ہمارے مدر وطنوں پہ ہم رہتے تھے. ہم پنجابی تھے، بلوچ تھے، سندھی تھے، سرائکی تھے. ہم اپنے مدر وطن پہ رہتے تھے. پاکستان ایک فیڈریشن ہے. اس کے چلانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ یہاں آئین کی بالادستی ہوگی. پاکستان کے تمام ادارے، جوڈیشری، بیوروکریسی، ملٹری، جاسوسی ادارے سب اپنے اپنے دائرے میں ہوں گے. ان کا سیاست میں کوئی رول نہیں ہوگا. بلوچ وطن پہ بلوچ عوام کی حکمرانی ہوگی اور بلوچ وطن میں پیدا ہونے والے نعمتوں پہ آئینی طور پہ ضمانت دی جائے گی، دینی چاہیے، دینی ہوگی کہ اس پہ پہلا حق بلوچ بچوں کا ہے. یہی حال پشتونخوا وطن کے نعمتوں پہ پہلا حق وہاں بسنے والے بچوں کا ہے، وہاں کے لوگوں کا ہے، چاہے جو بھی نعمتیں ہوں. پارلیمنٹ ووٹ سے منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی. داخلی اور خارجی پالیسیاں وہاں سے نکلیں گی. جو کچھ ہوا پرسوں، جو کچھ کراچی میں ہوا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. 1 مہینہ پہلے لیڈی کلنٹن نے ایک انٹرویو دیا ہے. کوئی بھی پڑھا لکھا وہاں پڑھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے. میں انگریزی سے اردو میں اس کا ترجمہ بعض حصوں کا آپ کو بتاتا ہوں. وہ کیا کہتی ہے؟ اس نے انٹرویو میں کہا
डीप स्टेट, गहरा स्टेट, गहरा, और उसको तुर्की में कहते दरीन दौलत, दरीन इस्लाह उसको की डीप स्टेट की इस्तिलाह सियासी दानवशरों ने पाकिस्तान जैसे मुल्कों में राइज निज़ाम की वजाहत करने के लिए वजह की है। ये लेडी क्लिंटन कहती है, इंटरव्यू है, वीडियो, जहां बुनियादी तौर पर फौज और जासूसी इदारे मुल्क को चलाते हैं। बज़ाहिर तो आप मुंतखब होकर आते हैं, लेकिन अगर आप फौज और जासूसी इदारों को पसंद नहीं होते या उनके अमल दखल को कम करने की कोशिश करते हैं तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, निकाला जा सकता है, या कोई फर्द जुर्म आयद किया जा सकता है, और यहां तक कि आपको कत्ल किया जा सकता है या आपको फांसी लगा दी जा सकती है। ये लेडी क्लिंटन कहती है। बाज़ ऐसी अफवाहें हैं, वक्त तोड़ा है, वक्त तोड़ा है, बाज़ लोगों को मार देना चाहिए, ये जो बातें कर रहे हैं इनको मार देना चाहिए। बाबा, मार देने से आपने कौन सा फायदा उठाया? आपने बादशाह खान जोश अदम तशद्दुद का प्रचारक था, वो अंग्रेजों के वक्त की तकलीफें तो गई, उसके जलसे पे आपने हमला कराया, दर्जनों सैकड़ों लोगों को कत्ल किया। आपने जुल्फकार अली भुट्टो को एक ऐसे फैसले के नतीजे में फांसी चढ़वाया जिसकी पीएलडी में कोई वकील कदर नहीं करता। आपने अताउल्ला मेंगल के बच्चे को, जवान लड़के को, अख्तर जान छोटा था उस वक्त, आपने कुछ नहीं भी किया। आपने अताउल्ला खान मेंगल के बड़े बेटे को कत्ल किया, उसकी कब्र का पता नहीं चला, वो पता नहीं कहां चला गया। आपने नहीं किया। आपने मौलाना को, आपसे मेरी मेरा जो भी है, आपने मौलाना साहब पे 3 हमले करवाए, वो अल्लाह के फजल से बच गए। शेरपा को अपने कत्ल करने की कोशिश की। आपने अस्फंदियार के घर में घुसकर उसको मारने की कोशिश की। ये तमाशा नहीं चलेगा। पश्तून वतन में, पश्तूनख्वा वतन में, बलोच वतन में, इस्लाम में कत्ल के सिर्फ दो वजूहात हो सकती हैं। कुरान करीम भी इसमें गवाही देता है। अगर किसी ने किसी प्यारे को कत्ल किया हो, उसका इंतकाम लोग लेते हैं, या अगर खुदा न खास्ता कोई किसी के घर घुस जाए, किसी की बेइज्जती करे, उसको कत्ल किया जाता है। इसके बगैर हमारे बुजुर्गों को या हमें इतना कमजोर मत समझो, हमें मजबूर मत करो, हमें दीवार से मत लगाओ। खुदा न खास्ता कि हम ये कह दें कि हमने पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ना नहीं है। हमने इन बहादुर बच्चों की ताकत पे फिर भरोसा करना होगा। ये मुजाहिदीन, ये बहादुर बच्चे, ये आग में झोंकेंगे, आपको खुद आग में घुस जाएंगे। हम वो नहीं चाहते। हम पाकिस्तान को एक फेडरेशन बनाना चाहते हैं। उस फेडरेशन में ताकत का सरचिमा पार्लियामेंट होगी। बड़ी मुश्किलों से 18वीं तरमीम पास हुई है, बड़ी मुश्किलों से कुछ गुजारा हुआ है, उसको लपेटने की बात हो रही है। जिस दिन आपने 18वीं तरमीम को हटाने की कोशिश की, जिस दिन आपने हमारे सूबों में ये जो रवा जुल्म आप कर रहे हैं ये जारी रखने की कोशिश की, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा। हमें आप मारते हैं और फिर हमें ताने देते हैं। वजीरिस्तान, स्वात से लेकर खैबर तक ये आपके मुफ्त के सिपाही थे। 1 लाख अफराद मलेशिया में देते हैं। अब भी आपने स्वात से लेकर, स्वात के बहादुर लोग जो छुरी को नहीं जानते थे, जो पिस्तौल को नहीं जानते थे, जो बंदूक को नहीं जानते थे, वहां से लेकर खैबर तक आपने दहशतगर्दी का बाजार गर्म किया। आपने वजीरिस्तान में चचन, उज़्बक, ताजिक, अरब इनको जमा किया और फिर इन्हीं के जरिए हमारे बहादुर मसूद बोलो वजीर अफरीदी शिनवारी, हमारे जिरगा मेंबरान 1200 से ज्यादा आपने कत्ल किए। फिर भी हमसे गिला,
پھر بھی ہم سے گلا کہ ہم وفادار نہیں. بادشاہ خان کے کارکنوں نے آج تک نہیں کہا کہ پاکستان مرد آباد. جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں نے آج تک نہیں کہا کہ پاکستان مرد آباد. پشتونخوا ملیالم پارٹی، اختر وینگل کی پارٹی، مالک کی پارٹی، دوسری سیاسی پارٹیوں نے آج تک پاکستان مرد آباد کا نعرہ نہیں لگایا. آپ جس نظریے کو پاکستان کا نظریہ کہتے ہیں چالاکی سے، پاکستان کا نظریہ پشتونوں کا مقروض ہے. پاکستان کا نظریہ بلوچوں کا مقروض ہے. پاکستان کا نظریہ سندھیوں کا مقروض ہے. آپ نے بادشاہ خان کی تحریک کے کارکنوں کو صرف اس بنیاد پہ کہ وہ ون ووٹ چاہتے تھے، وہ FCR کے مخالف تھے، وہ یہاں ایک جمہوری نظام چاہتے تھے، ایک فیڈریشن چاہتے تھے، آپ نے ہزاروں کارکنوں کو جیلوں میں ٹونس دیا، لاکھوں سال اپنے میں جیل دی. آپ نے اختر مینگل سے میری مراد بلوچ سیاسی تحریک کے سے کیا نہیں کیا. اب تماشے ہو رہے ہیں. وزیرستان میں 1200 جمعیت علماء اسلام کے بہترین بہت سارے علماء کو، مولوی نور محمد، مولوی معراج الدین، بہت سارے دوسرے لوگ مارے گئے. ایک کمال ہے، آپ ہمیں ماریں، بلوچوں کو بھی، سندھیوں کو بھی، پشتونوں کو بھی، علماء کو بھی، پھر ہم سے یہ توقع کہ ہم آپ کے ڈول پہ اتن کریں گے. ہم کمزور ہوں گے، اتنے بے غیرت نہیں ہے کہ آپ کے ڈول پہ ناچتے رہیں. آپ کے ڈول پہ ہم نہیں ناچیں گے، پھر ہم اپنا ڈول بجائیں گے. اور جس دن ہمارا ڈول بجا، دنیا کے کان پھٹ جائیں گے، دنیا کو زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا. ہم اس انتہا تک نہیں جانا چاہتے. پاکستان ہمارا مشترکہ ملک ہے. ہمیں یہ مت کہو کہ گاندھی جی بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا. محمد علی جناح ہمارا فاؤنڈر ہے، وہ بہت بڑا آدمی ہے. ہمیں یہ مت کہو کہ ان دو نے آزادی دلائی اس وطن کو. ہم معافی چاہتا ہوں. ہم یہ کتابوں سے ثابت کر سکتے ہیں. یہ دو افراد پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، موہن داس کرم چند گاندھی جی اور محمد علی جناح صاحب. یہ لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب ان کے اکابرین پہاڑوں میں، میدانوں میں انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے. ہم لائے ہیں مولانا عبدالرحیم پوپلزائی، کاکا سنوبر حسین مومن، امراؤ خان افجندول، مینگل اپنے مری مینگل جالاوان کے مینگل اور ہمارے مری اس وقت لڑ رہے تھے. یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ فلانے کا گاندھی کا فلانا ہے. بابا پہلا قیدی FCR کا خان عبدالغفار خان تھا، اس وقت جب انہوں نے گاندھی جی کو دیکھا بھی نہیں تھا. اس کے 10 سال بعد اسی دفعے کے تحت جنوبی پشتونخوا میں، برٹش بلوچستان میں عبدالصمد اچکزئی اسی FCR میں گرفتار ہوا. ہم نے نہ گاندھی کے لیے آزادی جنگ لڑی ہے، نہ کسی اور کے لیے. ہمارے اکابرین علماء سمیت ہم حق گوئی اور بے باکی کے سپاہی ہیں. ہم اللہ کے زمین پہ ایسا نظام چاہتے ہیں جو انصاف میں مبنی ہو، جہاں کسی طبقے پہ ظلم نہ ہو، جہاں کسی قوم کا قوم پہ بالادستی نہ ہو. نہ ہمیں مریم بی بی، نہ ہمیں پنجاب سے وہ ہے. آپ کو یہ سن کر مریم بی بی دکھ ہوگا، نواب نوروز خان ایوب خان کے دور میں حقوق کے لیے پہاڑوں پہ چڑھا تھا. مریم بی بی اسے قرآن کا واسطہ دے کے اتارا گیا، اور مت جیل میں اس کو 6 بچوں سمیت پھانسی دے دی، قرآن کا واسطہ دے کے. پھر بھی ہم سے یہ آپ گلا کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کو خراب کرنا نہیں چاہتے. لیکن ہم پاکستان میں، جس طرح اختر جان نے کہا، ہم پاکستان میں برابر کے شہری ہوں گے. اور ایک بات میرے دوست نے کی، حیدر بھائی نے بہت اچھا کہا، بلوچستان میں
پشتون اور بلوچوں کو مشترکہ جو کرنی ہوگی. جی یہاں بھی برابری ہوگی, یہاں بھی پشتون بلوچ برابر ہوں گے, سیال ہوں گے, پاکستان میں بھی پشتون بلوچ سندھی برابر ہوں گے, پھر سب کچھ زندہ باد رہے گی بات. ایک بات معافی چاہتا ہوں, صرف 2 منٹ. ڈیورنڈ لائن, بس صرف 2 منٹ یا 5 منٹ. ڈیورنڈ لائن 1893 میں کھینچی گئی. تفصیل میں نہیں جانتا, یہ پھر کبھی انشاءاللہ. ابھی زائدان سے لے کر زائدان سے لے کر پھر قمردین تک یہ لائن پشتون اور بلوچ وطن کو تقسیم کرتی ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے, مریم بھی آپ سمجھنے کی کوشش کریں, پیپل پارٹی والوں آپ سمجھنے کی کوشش کریں. 1893 سے لے کر اب تک جو اب اس پہ باڑ لگائی جا رہی ہے 122 سال, اس پہ ہمارے قافلے بادینی بلوچوں کے, سنجرانی کے, مینگل کے, بڑیچ کے, پٹھانوں کے, اشکزیوں کے, کاکڑوں کے, سلیمان خیلوں کے آتے جاتے رہتے تھے. ہماری زمینیں افغانستان میں ہیں, پاکستان میں تھوڑی ہیں. بڑیچ قبیلے کی زمین افغانستان کے اندر 20 میل دور ہے. سنجرانی کی اسی طرح ہے, بادینی کی اسی طرح ہے, زگر مینگل کی اسی طرح ہے, اچکزائی کی اسی طرح ہے, کاکڑ کی اسی طرح ہے, سلیمان خیل کی اسی طرح ہے. ادھر ہم جاتے رہتے تھے, اب آپ لوگوں نے بھاڑ لگا دی. ہم اپنے زمینوں پہ پاسپورٹ پہ جائیں, ہم اپنے زمینوں پہ ویزا لیں. چمن سے اور تورخم سے تقریباً روزانہ مریم بی بی 80,000 افراد صبح جاتے تھے, شام کو گھر آتے تھے. ان کا روزگار ان پہ خود تھا. اب اس پہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. یہ پابندیاں میں مزدور نہیں ہیں. ہم اپنے زمینوں میں پاسپورٹ لے کر, ویزا لے کر نہیں جائیں گے. اور اگر خدا نخواستہ, میں بوڑھا بھی ہو گیا ہوں, تھوڑا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہوں, اگر ہمیں مجبور کیا گیا, ہم دونوں طرف کے پشتونوں سے کہیں گے کہ اس تھار کو اکاڑ پھینکو, اس تھار کو اتھاڑ پھینکو, جدھر پھینکنا ہے وہاں پھینک دو. رہی ڈیورنڈ لائن, وہ ہے, وہ رہے گی. ہمیں نہ چھیڑو, ہم شریف لوگ ہیں, ہم بڑے کام کے لوگ ہیں. آپ نے بلوچ پشتون ساتھیوں, آخر میں جا رہا ہوں, آپ نے ہمارے مہمانوں کو, مریم بی بی کو, پیپلز پارٹی کے گیلانی صاحب کو, راجہ صاحب کو, شیرپا خان وغیرہ آئے ہیں, آپ نے ان کو عزت دی. خدا آپ کو عزت دے, خدا ہم سب کو عزت و اتفاق دے. زندہ باد, خدا خیر.